السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا اردو کا پہلا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم حصہ نثر کے پہلے سبق سے آغاز کریں گے۔ سبق کا عنوان ہے اخلاق حسنہ۔ مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ مصنف کہتے ہیں سبق کو لکھنے والا، یعنی ہم جو سبق شروع کریں گے اخلاق حسنہ، اس کو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو آج ہم سبق پڑھنے کی بجائے سید سلیمان ندوی کا تعارف پڑھیں گے۔ تعارف سے مراد ان کے حالات زندگی، ان کی کتابیں اور ان کی زندگی کے اہم واقعات، یا انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی۔ یہ 4 سے 5 طرح کے سوال تعارف میں آتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہمارے پاس ہے، سید سلیمان ندوی کی تاریخ پیدائش اور وفات لکھیں۔ سید سلیمان ندوی 1884 کو بھارت میں پیدا ہوئے اور 1953 کو کراچی میں وفات پائی۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے کہ سید سلیمان ندوی نے کہاں سے تعلیم حاصل کی اور آپ کے مشہور استاد کا نام کیا تھا؟ سید سلیمان ندوی نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے تعلیم حاصل کی اور آپ کے استاد کا نام علامہ شبلی نعمانی تھا۔ علامہ شبلی نعمانی کی ایک کتاب سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مشہور ہے، جو ان کی زندگی میں تو مکمل نہ ہو پائی تھی، لیکن ان کی وفات کے بعد سید سلیمان ندوی نے اس کی باقی 4 جلدوں کو مکمل کر کے یہ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 جلدوں پر مشتمل پبلش کروائی۔ اگلا سوال ہمارا ہے کہ حکومت پاکستان نے سید سلیمان ندوی کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں کون سا اعزاز پیش کیا؟ یعنی سید سلیمان ندوی کی خدمات کو دیکھتے ہوئے حکومت نے انہیں کون سا ایوارڈ پیش کیا؟ تو اس کا جواب ہے، حکومت پاکستان نے سید سلیمان ندوی کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں نشان سپاس پیش کیا۔ اگلا سوال ہے، سید سلیمان ندوی کی تدفین کے وقت شام کے سفیر نے کیا کہا تھا؟ یعنی جب سید سلیمان ندوی کو دفن کیا جا رہا تھا تو تب شام کا سفیر بھی موجود تھا۔ اس نے دفن کرنے کے موقع پر کیا جملہ کہا تھا؟ ایک تاریخی جملہ کہا تھا۔ سید سلیمان ندوی کی تدفین کے وقت شام کے سفیر نے کہا تھا کہ ہم سید سلیمان ندوی کو دفن نہیں کر رہے، بلکہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کو دفن کر رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا کہ سید سلیمان ندوی کی تصانیف کے نام لکھیں۔ تصانیف سے مراد ہے کتابیں، یعنی سید سلیمان ندوی نے جو کتابیں لکھی تھی ان کے نام لکھنے ہیں۔ تو پہلی ہے خطبات مدراس۔ اس کتاب میں مدراس میں سید سلیمان ندوی نے جو خطبے دیے تھے وہ موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے دوسری کتاب عرب و ہند کے تعلقات۔ اس کتاب میں سید سلیمان ندوی نے عرب اور ہند کے درمیان جو تعلقات تھے ان کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر کتاب ہے عربوں کی جہاز رانی۔ اگلی کتاب سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس کے بعد آیات شبلی۔ آیات شبلی ان کی سوانح عمری کی کتاب ہے، جو انہوں نے اپنے استاد مولانا شبلی نعمانی کی زندگی پر لکھی۔ ان کی اگلی کتاب ہے نقوش سلیمانی۔ نقوش سلیمانی انہوں نے اپنے بارے میں کتاب لکھی جس کا عنوان نقوش سلیمانی رکھا۔ آخری کتاب ان کی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا گیا ہے۔ آخری سوال ہے ہمارے پاس کہ سبق اخلاق حسنہ سید سلیمان ندوی کی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ یعنی سبق اخلاق حسنہ جو ہم آگے پڑھیں گے یہ سید سلیمان ندوی کی کس کتاب سے لیا گیا ہے، ان کی کس کتاب میں موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے، سبق اخلاق حسنہ سید سلیمان ندوی کی کتاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو ہم سبق پڑھیں گے اخلاق حسنہ، یہ ان کی ایک مکمل کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے۔ اس مکمل سیرت میں سے چند صفحات لیے گئے ہیں جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں، جس کا عنوان اخلاق حسنہ رکھا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ سبھی سوالات لکھنے ہیں اور ان تمام سوالوں کو یاد کرنا ہے۔